ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين درود شریف بلند آواز ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعتوں سے افضل ہے. الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کی تشریح شروع کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حمد کی معنی تعریف. جو حمد معنی حامد معنی تعریف کرنے والا. جو بھی حمد ہے، جو بھی حمد کرنے والا ہے، یہ تعریف کس کی ہے؟ تو یہ تعریف کس کی؟ اللہ کی ذات کی. بندہ بندے کی تعریف کرے پھر بھی تعریف کس کی؟ تو پھر بھی تعریف کس کی؟ آپ کہو گے کیسے؟ بھائی کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرو، یار فلاں بندہ بہت خوبصورت ہے. کسی کی سیرت کی تعریف کرو، اس کے ہنر کی تعریف کرو، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. ہنر کس نے دیا؟ حسن کس نے دیا؟ علم کس نے دیا؟ سیرت کس نے سکھائی؟ بندہ بندے کی تعریف کرے تو کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہے. تو ڈائریکٹ نہیں تو ڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہے. اور کہ دیکھیں کوئی اچھا کوئی خوبصورت آپ بچہ دیکھا، آپ نے کوئی پرندہ دیکھا، کوئی چیز اچھی دیکھی تو اس وقت آپ کہہ دو ماشاءاللہ. کیا کہہ دو؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. سمجھا نہیں؟ اور کبھی کبھی ایسا لفظ آدمی زبان سے نکالتا ہے نا تو نظر لگ جاتی ہے. تو نظر لگ جاتی ہے. ایسا نہ کرے، کہہ دو ماشاءاللہ. کوئی اچھی چیز، کوئی بہتر چیز دیکھو، بہتر صورت دیکھو تو کہہ دو ماشاءاللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ. تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ خاص اللہ کے لیے. اللام للاختصاص، یہ جو نام ہے نا خصوصیت کے لیے، خاص اللہ کے لیے. اللہ کے لفظ کی معنی وہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. وہ ایسی ذات ہے جس کا ہونا ضروری، جس کا ہونا ضروری، نہ ہونا محال اور مشکل. تھوڑا علمی نکتے سے میں بات کرتا ہوں، آپ کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. ایک ہے واجب الوجود، ایک ہے ممتنع، ایک ہے ممکن. واجب الوجود اللہ کی ذات ہے. جو واجب الوجود، توجہ کریں، واجب الوجود کون؟ اللہ کی ذات ہے جس کا ہونا ضروری، نہ ہونا محال اور مشکل. یہ واجب الوجود ہے. ممتنع کون ہے؟ ممتنع جس کا نہ ہونا ضروری، جس کا نہ ہونا ضروری، ہونا محال اور مشکل. ان لفظوں کو جگہ دے دے، دل اور دماغ میں جگہ دے دے. جس کا نہ ہونا ضروری اور ہونا محال اور مشکل، یہ ہے شریک باری. اللہ تعالیٰ کا شریک جس کا نہ ہونا ضروری، جو اس کا نہ ہونا اور ہونا محال اور مشکل ہے. اور تیسرا ہے ممکن. ہم اور آپ ممکن ہے، اس کا ہونا نہ ہونا غیر ضروری. جو دونوں غیر ضروری، ہونا نہ ہونا غیر ضروری. الحمدللہ. یہ ایک دعویٰ ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جو تمام تعریفیں کس کی؟ اللہ کی ذات کے لیے. ایک دعویٰ ہے. اس کا دلیل کیا ہے بھائی؟ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے. اس کا دلیل یہ ہے کہ وہ رب ہے جہانوں کا. وہ رب ہے جہانوں کا. رب مانا پالنے والا. عالمین کیوں آیا؟ عالم کیوں نہیں؟ عالمین اس وجہ سے کہ ایک دنیا کا جہان، ایک برزخ کا جہان، ایک آخرت کا جہان. جو ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، ایک عالم آخرت. ایک اس طرح جواب دیا علماء کرام نے. بعض نے اس طرح بھی جواب دیا ہے کیونکہ 18,000 مخلوق ہے کم و بیش، ہر ایک کا جہان الگ الگ ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ بیان فرمایا. جہانوں کا رب ہے.
ایک دلیل تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، رب ہے جہانوں کا. ایک تو یہ دلیل کہ رب ہے جہانوں کا. دوسرا دلیل کیا؟ وہ رحمان ہے. کیا ہے؟ وہ رحمان ہے. تیسری وہ رحیم بھی ہے. جو وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ رحمان اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم ہے. کیا مانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں رحمان ہوں، اپنے مخلوق پر میں مہربان ہوں، کہ تم بھی اپنے ساتھیوں پر، اپنے ماتحت افراد پر مہربانی کرو. تو میں مہربانی کرو. جس طرح میں مہربان ہوں، میں رحمان اور رحیم ہوں، تو تم میری صفات سے فائدہ لے لو. تو میری صفات سے فائدہ لے لو. یہ وہ فائدے ہیں عزیزو جو مولانا تقی صاحب سے سنے، وہ آپ تک میں پہنچا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. سمجھا نہیں؟ وہ غفور الرحیم ہے. چاہتا نا سبحان اللہ. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے محبوب مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میری مخلوق تک یہ پیغام پہنچا دیں، یہ میسج پہنچا دیں کہ میں غفور بھی ہوں تو رحیم بھی. میں غفور، زیادہ معاف کرنے والا ہوں. ساری زندگی گناہوں میں مبتلا، ساری زندگی گناہوں میں گزری، ایک لمحے کے لیے توبہ طائب ہوا، اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی غفور ہے. بار بار معاف کرے. انسان غلطی ہو جائے توبہ کرے، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرے، پھر غلطی ہو جائے توبہ کرے. توبہ کے دروازے تو بند نہیں ہے. ایک شخص ایسا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کا راستہ دکھا دو. فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور پیچھے مڑتا ہوا دیکھ رہا ہوگا. ارے پیچھے کیوں دیکھتا ہے؟ فرشتے کے پیچھے کیوں دیکھتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے واپسی کا حکم مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں، اس نے مجھ میں امید رکھی ہے، اس کو واپس لے آؤ اور جنت کا راستہ دے دو، جنت میں پہنچا دو. اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے. توبہ تو کر لیں، ہم رجوع تو کر لیں، عاجزی تو کر لیں، گناہوں پر جرت تو نہ کریں، پھر گناہ کر کے لوگوں کو بتاتے پھرے کہ میں نے یہ فلاں کیا، یہ کیا. ایسا تو نہ کریں. آدمی پشیمان ہو جائے. یہ پشیمانی خود توبہ ہے. تو پشیمانی خود افسوس، مجھ سے گناہ ہو گیا، یار نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ گناہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے پشیمانی کی، آپ نے آنسو بہائے، گویا کہ یہ توبہ ہے. یا کیا ہے؟ توبہ. آج ہماری توبہ تو ہے، صبح توبہ کی، پھر شام ٹوٹ گئی، پھر شام کو توبہ، پھر ٹوٹ گئی. 100 بار توبہ شکستی بازا. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 100 دفعہ توبہ کر کے تو نے توڑ دی ہے، پھر بھی توبہ طائب ہو جا، پھر بھی میرا بندہ تو ہے. ان رحمتی غلبت علی غضبی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب کی. ایک صفت رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کی معنی کیا؟ رحیم کی معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے. رحمان کی معنی دنیا میں ہر ایک پر مہربان ہے، مسلمان ہو کافر ہو، فاسق ہو فاجر ہو، موحد ہو مشرک ہو، سب کے اوپر سب کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربان. اللہ تعالیٰ سب کے اوپر مہربانی فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسے لوگ جو اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحمت نازل فرما رہا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں ہر ایک پر مہربان ہے. گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کا رزق بند نہیں کیا. رحیم خاص مومنوں پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. جنت میں خاص مومنوں پر مہربانی فرمائیں گے. رحمان پہلے، دنیا پہلے، اسی وجہ سے رحمان پہلے، آخرت بعد میں، اسی وجہ سے رحیم بعد میں. کیا مانا؟ اس سے
کیا سبق مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں رحمان اور رحیم ہوں، ان صفات سے فائدہ لے لو، میری ان صفات سے فائدہ لے لو، میں رحمان اور رحیم ہوں۔ ایک تو سبق یہ مل رہا ہے۔ دوسرا سبق یہ مل رہا ہے کہ جیسے ہم اپنے بندوں پر مہربان ہیں، چلو سبحان اللہ، جیسے ہم اپنے بندوں پر مہربان ہیں، تم بھی اپنے ساتھیوں پر، اپنے ماتحت افراد پر بھی مہربانی کرو۔ کیا بات ہے عزیز، جس طرح میں مہربان ہوں اسی طرح تم بھی اپنے ساتھیوں پر، اپنے ماتحت افراد پر بھی مہربانی کرو، ان پر رحم کرو۔ اور رحمت کی چار معنی ہیں، توجہ کریں، رحمت کی چار معنی ہیں۔ یا اللہ رحمت عطا فرما، یا اللہ رحم فرما۔ یہ جو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رحمت مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگو۔ رحمت، یا اللہ رحم فرما، کیا معنی؟ ایک معنی تو یہ ہے، رحمت کی ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ عبادت کی توفیق فرما، نیک اعمال کی توفیق فرما، ایک تو معنی یہ ہے۔ ایک معنی یہ کہ اللہ رزق میں کشادگی عطا فرما، اللہ اکبر۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ مغفرت فرما، تیسری معنی مغفرت فرما، اور چوتھی معنی یا اللہ رحم فرما، معنی جنت میں داخل فرما، اللہ اکبر۔ تو رحمان اور رحیم یہ اللہ کی صفات ہے، اسی وجہ سے فرمایا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے سکھایا قرآن اور پیدا کیا انسان کو۔ توجہ کریں، پیدا کیا انسان کو۔ الرحمن علم القرآن، لفظوں پر غور کریں، الرحمن علم القرآن، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا رحمان نے پیدا کیا انسان کو، اب وہ پیدا ہی نہیں ہوا، پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رحمان نے سکھایا قرآن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رحمان نے سکھایا قرآن، ابھی انسان پیدا ہی نہیں ہوا، بعد میں ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان بعد میں، انسان کی پیدائش تو بعد میں، تو پہلے انسان پیدا تو ہو۔ اشارہ اس طرف ہے کہ انسان تمہاری پیدائش کا مقصد ہی قرآن کی تعلیم ہے، اللہ اکبر۔ انسان تمہاری پیدائش کا مقصد ہی قرآن پاک کی تعلیم ہے، تو قرآن کی تعلیم کے لیے رحمت کا لفظ، تو الرحمن علم القرآن۔ یہ جو ہمارے اساتذہ، یہ جو پڑھانے والے، مسجد میں پڑھانے والے اساتذہ، تو ان کو چاہیے اس آیت پر غور کریں۔ کیا معنی؟ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے رحمت کا دخل ہے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے پڑھیں۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ بچے کو خوب مارو، خوب مارو، بے دردی کے ساتھ مارو؟ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی انسان کو مارو اور سر میں مارو، چہرے پر مارو، یہ منع ہے۔ توجہ کریں، یہ منع ہے، چہرے پر مارنا منع ہے، جو چہرے پر مارنا، یہ سر پہ مارنا منع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حواس رکھے ہیں۔ یہ کیا رکھے ہیں؟ حواس رکھے ہیں۔ یہ علم کا محلہ ہے، یہ قوت باصرہ، یہ آنکھوں کی قوت، یہ کانوں کی قوت سامعہ، یہ ذائقہ، سمجھے جی، قوت شامہ۔ جب انسان ضرب لگاتا ہے، سر میں ضرب لگاتا ہے، چہرے میں ضرب لگاتا ہے، تو ان چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے، آنکھوں کو نقصان، کانوں کو نقصان۔ تو جب انسان مارتا ہے کسی کو نا، تو ضرب لگ جاتی ہے، جب ضرب لگ جاتی ہے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے منع ہے کہ چہرے پر نہ مارو، چہرے پر مارنا منع ہے۔ خاص کرے اساتذہ، خاص کرے مسجد میں پڑھنے اور پڑھانے والے، ان کے لیے ہے کہ شفقت سے، محبت سے، پیار سے پڑھائیں، بچے کو چہرے پر نہ ماریں، کیونکہ ضرب لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے،
بڑے ہیں آپ سے، بڑے ہیں آپ سے عمر میں، بڑے آپ سے علم میں بڑے ہیں، ان کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، فلیس منا، میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، میری امت میں سے نہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہے تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ رؤوف الرحیم، تو کیا ہے؟ رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی رحمت ہے، تو نیند بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول بھی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی نماز تھی، آپ نے 2 رکعت پڑھائی، کتنی؟ 2 رکعت پڑھائی، صحابہ کرام حیران، 2 رکعت پڑھائی آپ نے؟ ہو سکتا ہے حکم تبدیل ہو گیا ہو، 2 رکعت ہو گئی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 رکعت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو دے دیا اور 2 رکعت مزید پڑھائی، چونو سبحان اللہ، 2 رکعت مزید پڑھائی، سجدہ سہو دے دیا۔ کیا منا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول بھی ہمارے لیے نعمت ہے، کیا منا سجدہ سہو مل گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا کہ بلال صبح کے لیے اٹھانا، نماز کے لیے اٹھانا۔ اللہ کی قدرت ایسے کہ حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی، نیند آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند آ گئی، سورج اوپر آ گیا۔ جب سورج اوپر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز قضا کر لی، جو نماز تو منا امت کو قضا نماز ملی، جو نا سبحان اللہ، امت کو قضا نماز ملی کہ بھئی انسان ہے غفلت ہو جاتی ہے تو قضا کرے نماز پڑھے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی عظمت کی ہے، تو مزدور کی عظمت ہے، کیا منا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، انسانوں کے لیے تو رحمت، جانوروں کے لیے تو رحمت، یہاں تک کہ جمادات کے لیے بھی رحمت۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک شخص آیا، ہاتھ سخت تھے، کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ پتھر کوٹتا ہوں۔ ایک شخص آیا، کیا کرتے ہو؟ چمڑا سلائی کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھ سخت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔ اللہ اکبر، کیا منا مزدور کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ خوش نصیب ہے وہ مزدور نے جو حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے، خوش نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرا بھرا درخت ہے، اس کے پتے نہ جھاڑو، پتے، کیونکہ سہارے پتے بھی ذکر کرتے ہیں، جو ہرے پتے ذکر کرتے ہیں، اور اس کی بنیادوں میں پیشاب نہ کرو، منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا، کیونکہ سایہ دار ہے، اس کے پتے بھی نہیں جھڑنا اور خواہ اس کو کاٹنا بھی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے کہ ایسا درخت ہے کہ راستے میں ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچ رہی تو کاٹنا ہے، اگر ایسا ضرورت ہے جو سایہ دار درخت ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے۔ درود شریف بلند آواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے لیے رحمت بن کرے، تو یتیموں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کو اٹھا لیا، پتا ہے نا آپ کو، واقعات آپ کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا اب لہ فمحمد ابوہ، من لا ام لہ فعاشت امہ، جس کا کوئی باپ نہیں محمد اس کا باپ ہے، جس کی کوئی ماں نہیں عائشہ اس کی امی ہے۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر،
تو رحمت کی بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، جو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے کسی کا رزق بند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے۔ کیا مانا سبق یہ مل رہا ہے کہ جس طرح میں مہربان ہوں اسی طرح تم بھی اپنے ساتھیوں پر، اپنے ماتحت افراد پر مہربانی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات ہیں، امت کو سبق سکھا دیا، الصلاۃ، چلو سبحان اللہ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا اور ماتحت افراد کا خیال کرنا۔ تمہارے نوکر چاکر ہیں، تمہارے تنخواہ دار ہیں، ان کا خیال کرنا۔ کیا مانا نماز کو چھوڑنا نہیں، انسان چھوٹ جائے جس طرح کا میں نے عرض کیا کہ قضا کر لے پڑھ لے، نماز غفلت ہو جاتی ہے، قضا کرے پڑے، سمجھا نہیں؟ نماز کو چھوڑنا نہیں اور اپنے ماتحت افراد کو کا حق غصب نہیں کرنا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند